سے جڑی ذرا کچھ آپ کو خبر دیتے ہیں، اور اب آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے خبر ہے کہ جی مشکل اور سخت فیصلوں کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ 1 نہیں، 10 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، بلکہ پورے 50 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ نہیں جو ہے وہ آپ نے 50 پہ بریک لگا دیا، ورنہ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں وہ ورنہ آپ کو لگا 50 پہ بریک نہیں لگے گا، اس پہ بھی بریک نہیں لگے گا، تو 1 2 نہیں 50 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے جو پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا تھا نا، اس پہ پاکستان کی حکومت پیٹرول پر 60 روپے لیوی کے ساتھ 18% سیلز ٹیکس لگائے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی۔ اچھا اب ہوگا یہ کہ جی ایس ٹی لگنے سے پیٹرول 50 روپے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا، اور آئی ایم ایف نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی جو چھوٹ ختم کرنے کی شرط رکھی تھی، اس کے بعد یہ اب چیز سامنے آ گئی۔ اچھا، ساتھ ہی جو دوائیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہے، اسٹیشنری سمیت دیگر اشیاء، جی ان سب پر بھی جی ایس ٹی سے 1300 ارب روپے محصولات جمع ہوں گے، اور حکومت نے بجلی صارفین پر 967 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بنا دیا ہے۔ تو جو سرکاری جو تقسیم کار کمپنی ہے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست انہوں نے کر دی ہے۔ اب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ پاکستان نئے قرض کے لیے آئی ایم ایف سے 3 سال کا پروگرام لے گا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت تمام قرضے وقت پر ادا کرے گی، اور ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن واٹ اباؤٹ دا ماسز؟ ایبسلیوٹلی۔ اب اس میں جس وقت یہ پیٹرول والی بات آئی تھی نا، اور جب آپ نے کہا کہ 50 روپے زیادہ، ظاہر سی بات ہے ہر انسان جو بائک پہ یا گاڑی پہ آتا جاتا ہے اس کی تو چیخیں نکل گئی ہوں گی۔ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ کاش کے ہمارے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی میں، ایک ویل ڈیولپڈ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوتا، کوئی سرکولر ریلوے ہوتی، تو شاید اتنا زیادہ برڈن نہیں پڑتا۔ لیکن ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ویل ڈیولپڈ ماس ٹرانزٹ تو کیا 1901 کی بسیں چل رہی ہیں، اور سرکولر ریلوے تو بس جو چلی تھی اس کے بعد پتہ نہیں 250 تک بھی شاید یہی ہمیں منظر نظر ہے۔ اللہ ہی خیر کرے۔ اب اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ماہر معیشت موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم عابد سلیری صاحب، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، رمضان آپ کا بڑا زبردست گزر رہا ہوگا۔ ہم روزانہ شو میں رمضان اور مہنگائی اس پہ تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن 50 روپے اگر پیٹرول اوپر جائے گا تو پھر مہنگائی کا طوفان ہی آئے گا عابد صاحب۔ جی، بدقسمتی سے کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ متوقع ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بھی بڑھیں گے، گیس کے جو ٹیرف ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر یہ جو جی ایس ٹی ہے وہ لگتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ، تو اگین پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی۔ 2024 جو ہے یہ یقیناً کوئی بہت مہربان سال ثابت نہیں ہوگا پاکستانی عوام کے لیے یا حکومت پاکستان کے لیے، جس کو کہ ظاہر ہے کہ عوام کے وہ توقعات پہ پورا اترنا ہے، اور اس کے مطابق اس کو عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا سلیری صاحب، ظاہر ہے آئی ایم ایف جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہی کرنا ہے، وہ اپنی طرف سے ایک سجیشن ہمیں دیتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام پر کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، کن سیکٹرز پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اب سیلریڈ کلاس جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، دیر آر سم پروفیشن جہاں پہ ٹیکس دیا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ جو اب گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ہمیں پتہ ہے جی بجلی کے بلوں میں آلریڈی بہت سارے ٹیکس لگ کر آ رہے ہیں، تو یہ مزید اضافہ عوام پر پڑنے جا رہا ہے بوجھ مہنگائی کا۔ یہ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں کرنا ہوگی، آئی ایم ایف کی سجیشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 اپریل سے ریٹیلر جو ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 1 ملین کے قریب ریٹیلرز کو، جن سے کہ 1 جولائی سے ٹیکس جو ہے وہ لیا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح سے جو اکانومی کے باقی شعبے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے اور نہیں دے رہے، ان کو ایسا ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایک میجر جو انحصار ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ بھی رہے گا، اور حکومت کو اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم کرنا ہوں گے۔ یعنی اگر صرف بجلی کے جو لاس اینڈ ڈسٹریبیوشن اس کا جو خسارہ ہے بجلی کی منتقلی کا، اور جو بل نہیں دیے جاتے، یہ میں صرف ناظرین کو بتا دوں کہ بسپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورے سال کا بجٹ اور جو ہمارا لاس اینڈ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں یہ برابر ہیں۔ تو اگر وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں ان کم کر لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ بسپ کا جو بجٹ ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، یا وہاں پہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں۔ تو سچویشن کچھ اس قسم کی ہے کہ حکومت کو اب چومکھی لڑائی لڑنا پڑے گی کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی دے پائے، انرجی سرکو ڈیٹ جو ہے اس کو بھی کنٹین کر سکے، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہے، تاکہ
दिवालिया होने के खतरे से बचा जा आबिद साहब, लड़ाई हुकूमत ने लड़नी है या लोगों ने लड़नी है या उनके साथ लड़ी जानी है? असल तो इशू ये है, हम इस वक्त चलें इस चीज़ पे तकिया करे बैठे हैं कि जी इस बार हम टैक्स नेट में उन लोगों को लाएंगे जो इवेजर्स हैं, जो नहीं देते, जो चोरी करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर हम इसमें कामयाब हो भी जाते हैं और हम उस सेक्टर को ले भी आते हैं बशमूल एग्रीकल्चर एंड टोबैको एंड रियल एस्टेट एंड एवरीवन, तो आपको लगता है ये विद इन मैजिक वॉन्ड घुमाने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? उसके बावजूद कितना टाइम लगेगा इनको टैक्स नेट में लाने के बाद भी अपनी चीज़ें ठीक करने में? देखिए, मुआशी मसाइल ना रातों रात पैदा होते हैं, ना वो रातों रात हल होते हैं। इसी तरह से जो एनर्जी का सरप्लस डेट है, शौकत अजीज साहब के इलेक्शन के ज़माने में 2007 से ये शुरू हुआ और 2024 में अब ये 6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया गैस और बिजली का मजमूई खसारा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये 6 महीने की बात है, 6 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो कोशिश हुकूमत करना चाह रही होगी वो ये है कि नए जो खसारे हैं वो उनके कुमुलेशन होने से रोका जा सके और जो पुराने हैं उनको कम किया जा सके। और यही वजह है कि 2024 में ये एक जो इन्फ्लेशन है वो जारी रहने का खतरा है और वजीर खजाना ने भी इसको रिकॉर्ड पे कहा कि 2024 को आसान साल नहीं होगा। अगला बजट जो है वो भी IMF की जो कमिटमेंट है पाकिस्तान ने की है उनके मुताबिक बन रहा होगा, और अगर वो उनके मुताबिक बनता है तो इनमें से बहुत सी चीजें जो है वो फाइनेंस बिल का हिस्सा बन जाएंगी ताकि उनको कानूनी तौर पे उन पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। चल, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ थे। देखना ये है कि अब क्या हुकूमत कहाँ से रिलीफ देने की कोशिश करती है। सोल्यूशन तो होता है लेकिन उस पर मिल बैठ के कुछ करने की ज़रूरत भी होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अब एक